السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ شیر افضل مروت کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی ٹیم نے بھی ایک اہم بیان جاری کر دیا ہے۔ دیکھیے، بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے ان کی ٹیم کی جانب سے۔ جب شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا، اور اس سے پہلے ان کا ایک بیان جو کہ ابھی وائرل چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ صوبہ پنجاب کے وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران، متوقع ٹکٹ ہولڈرز اور جنرل ورکرز جو اپنے اپنے اضلاع میں کنونشن منعقد کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ضلع کے لیے فوری طور پر واٹس ایپ گروپس بنائیں اور اس میں ضلع کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کر لیں۔ آپ سب کو مزید مشورہ ہے کہ اس میں وجاہت سمیع فوکل پرسن برائے پنجاب کنونشن کو شامل کریں۔ ہم غور و خوض اور بات چیت کے بعد حکمت عملی طے کریں گے، چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ہمیں اسے جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے پھر رابطہ نمبر بھی دیا وجاہت سمیع صاحب کا کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ سامعین تک یا پھر ویورز تک پہنچایا جائے، یہ کہا شیر افضل مروت صاحب نے۔ اور بالکل، آج پنجاب میں بھی ورکر کنونشنز کا انعقاد کرنے جا رہے تھے شیر افضل مروت صاحب۔ دیکھیے، اور اس واقعے کے بعد ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، اس پر آئیں گے۔ ان کی ٹیم نے بہت بڑا اعلان کر دیا، اس پر آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے جو ورکرز کنونشنز کیے، جس میں بہت وقت کے بعد، یعنی کہ کافی وقت کے بعد لوگوں کو ایک جھلک نظر آئی ان میں، اور مجھے لگتا ہے پرسنلی مراد سعید کے بعد عمران خان صاحب کے بعد، عمران خان صاحب کے بعد کوئی ایسا لیڈر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں اتنا مقبول ہو، ان کے مداحوں میں، ان کے ورکرز میں، وہ میں نے جھلک شیر افضل مروت صاحب میں محسوس کی باقاعدہ طور پر۔ بالکل، عوام کی محبت شیر افضل مروت صاحب کے لیے باقاعدہ نظر آتی ہے جب بھی وہ ورکر کنونشن کر رہے ہیں۔ اور ایک لمحے کو تو یہ بھی ہوا نا کہ وہ عوام ان کو پیار کرنے میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ وہ خود یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ عوام میں جائیں گے تو ہیلمٹ پہن کر جائیں گے، ایک یہ اعلان۔ اور پتہ نہیں لوگ پپیاں جپیاں یہ تمام تر سلسلہ جاری رہا، کیونکہ شیر افضل مروت میں ان کو عمران خان نظر آیا لوگوں کو۔ خان صاحب نہیں ہے باہر تو وہ عوام کے لیے تو اس وقت تو یہی ہے کہ یہی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مروت صاحب نے جو ورکرز کنونشنز کیے، خاص طور پہ ان مقامات پر جہاں دوسری جماعتوں کے ورکرز کنونشنز بھی ہو رہے تھے، اور پھر ان کے مقابلے میں جو بہت بڑے جو عوامی ورکرز کنونشن کیے شیر افضل مروت صاحب نے۔ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کا جلال پور جٹاں والا ورکرز کنونشن، جس کو تمام تر سہولیات دی گئی، فیسیلیٹیٹ کیا گیا نگراں حکومت کی جانب سے، لیکن اس کے بعد وہ ناکام ہوا، آپ سب نے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو تیمر گراں میں ورکرز کنونشن ہوا بلاول بھٹو صاحب کا، وہ بھی ناکام ہوا۔ اور سب نے دیکھا کہ جس انداز سے کرسیاں ایک دوسرے پر چڑھ گئی تھیں، بےتاب تھیں کہ بلاول صاحب کو ہم نے پہلے سننا ہے، دیکھنا ہے، بلاول صاحب کی جھلک دیکھنی ہے، تو یہ بھی کام ہوا۔ اور اس کے علاوہ سب نے یہ دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک مرتبہ پھر بلاول صاحب کو چیلنج کیا کہ آپ آئیں 10 دسمبر کو اسی جگہ پر ورکرز کنونشن رکھ لیتے ہیں، جہاں میں وہاں آپ، دیکھ لیتے ہیں کون کتنا بڑا کر لے گا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے پولیس والے باقاعدہ طور پر ڈیوٹی پر مامور پولیس والے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی آئیں آپ بلاول صاحب کے ورکرز کنونشن میں۔ پھر ہوا یہ کہ بلاول صاحب کو باقاعدہ کرسیاں فراہم کی گئی، فیسیلیٹیٹ کیا گیا، لیکن شیر افضل مروت صاحب کے ورکرز کنونشن والے گراؤنڈ میں، کوہاٹ میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس سب کے بعد لوگوں نے جو پیار، جو عقیدت عمران خان صاحب کے لیے شو کی، پھر سب نے کہا ایک کامیاب ترین کنونشن، پھر سب نے کہا نا کہ اور یہ بالکل صادق آتا ہے کہ کوہاٹ نے شہریار آفریدی کا واقعی بدلہ لے لیا۔ وہ شہریار آفریدی کہ جس نے اپنے 3 بہت بڑے دکھوں کے موقع پر، یعنی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا جب وہ قید میں تھے، اجازت مانگی، پرول پر رہائی کی، نہیں دی گئی۔ دوسری مرتبہ ان کی ہمشیرہ جب وہ قید میں تھے، اور بالکل ایسے ہی ہوا، اجازت نہیں دی گئی۔ اور تیسری مرتبہ جب وہ قید سے رہا ہو گئے، یعنی کہ وہ ان کو عدالت نے کہا کہ آپ ضمانت پر ہیں،
اور پھر جج صاحب بابر ستار صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ اسلام آباد چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور اتنے میں ان کے جو دوسرے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور وہ نہیں جا سکے اور یہاں پر اپنے ہم دیکھتے ہیں بھائی کہ کی ظلم کی آخری انتہا بالکل۔ رسومات میں شرکت کرنے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کوہاٹ نے واقعی بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد پھر مروت صاحب کی جو کہانی ہے، مروت صاحب نے آپ دیکھیں کہ نوشہرہ کا ورکرز کنونشن ہو، اس سے پہلے اپردیر کا ورکرز کنونشن ہو، سوات میں ہو، اور تمام تر علاقوں میں جب وہ پہنچے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر بنوں میں ہو، اور اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں جو خیبر پختونخوا میں جو ورکرز کنونشن کیے، اس کے بعد ان کے پیچھے جس انداز سے پولیس لگا دی گئی، اور پولیس کی تمام تر رکاوٹوں جالوں کو عبور کرتے ہوئے شیر افضل مروت صاحب لوگوں کے درمیان ہوتے تھے، اور پھر یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم پاکستان میں سب سے بڑا ورکر کنونشن کے لیے آنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو خیبر پختونخوا چیپٹر ہے یہ کلوز ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد ہم پنجاب کو بھی کہہ رہے تھے اب خیبر پختونخوا کی طرح ہم کامیاب کنونشنز کریں گے۔ آج وہ لاہور پہنچے تھے اور وہاں پر وہ وکلا کنونشن سے خطاب بھی کر رہے تھے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آج پاکستانی اگر یہ ریئلائز کر لیں کہ ان 54 دنوں میں صرف اور صرف انہوں نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، آرٹیکل 9 کا ان کا حق ہے، آرٹیکل 4 کا، آرٹیکل 19 کا حق، چادر اور چار دیواری کا حق ہے عوام کا، اور انہوں نے کہا کہ آج خان اکیلا جنگ لڑ رہا ہے تو عوام کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہم پر ہم لاٹھیاں بھی کھاتے ہیں، گولیاں بھی کھانے کو تیار ہیں، اگر عوام آج نہیں نکلے گی تو آگے کبھی موقع نہیں ملے گا۔ ہم زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتے ہیں، یہ لوگ ہمیں اغوا کر لیں گے، ہمیں مار دیں گے، ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ہماری اس قربانی سے عوام کو شعور آ جاتا ہے تو ہماری یہ قربانی کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہوگی، ہم یہ قربانی دینے کو بھی تیار ہیں۔ یہ شیر افضل مروت صاحب آج ہی لاہور میں خطاب کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہیں جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی ٹیم کا میسج آیا جو کہ ان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر تھا، انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت اریسٹڈ ان لاہور، میسج بائی ٹیم۔ اور جب بھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے مروت صاحب نہیں کر پاتے، اس سے پہلے ان کی گرفتاری کے حوالے سے جب باتیں کی جا رہی تھیں مبینہ گرفتاری کے حوالے سے، تو ان کی ٹیم نے کہا کہ ان کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے، البتہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی اس سلسلے میں۔ اور جب یہ شیر افضل مروت صاحب آج جو ہے خطاب کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو اس وقت عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے انہوں نے نعرے بھی لگوائے، جبکہ عوام نے وہاں پر شیر افضل مروت صاحب کے لیے بھی زندہ باد کے نعرے وہاں پر لگائے۔ دیکھیے شیر افضل مروت صاحب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی محبت، یہ عقیدت ان کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے جوڑے رکھتی ہے، کنیکٹ رکھتی ہے، اور لوگ باقاعدہ ریلیٹ کرتے ہیں اس کو۔ پاکستان تحریک انصاف نے گرفتاری کے بعد، شیر افضل مروت صاحب کی گرفتاری کے بعد سیدھا الزام لگا دیا ہے نگراں حکومت پنجاب پر، جو کہ اب یہ دیکھیں نا کہ شہباز شریف صاحب نے جتنی گورنمنٹ کی تقریباً اتنے عرصے کا آدھا تو وہ بھی کر چکے ہیں حکومت پنجاب پر۔ محسن نقوی صاحب جو شہباز شریف صاحب نے مرکز میں حکومت کی تقریباً 16 مہینے، تو اس حوالے سے تو 8-9 مہینے تو انہوں نے بھی پورے کر ہی لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ایبڈکشن آف لائرز فرام دا پریمیسز آف لاہور ہائی کورٹ از ایبسلیوٹلی شیمفل اینڈ ریپریزنٹس ونس اگین دا ریسپیکٹ فار دا کورٹس ان دا آئیز آف دوز in power. Caretaker government is crossing all limits of fascism. Lahore High Court judges must ensure safe recovery of Sher Afzal Marwat immediately. This is unacceptable. اور انہوں نے یہ کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ سیف ریکوری کب ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی بھی اگر وہ گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا کوئی پریس کانفرنس آتی ہے یا انٹرویو آتا ہے۔ دیکھیے یہ جب کوئی غائب ہوتا ہے یا ان کی گرفتاری بھی پھر نظر نہیں آتی نا، کیمرے اس کو دکھاتے ہی نہیں ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جب گرفتار ہوئے ہیں تو اس کی فوٹیج باقاعدہ آئی ہے اور دکھایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور مروت صاحب چونکہ ایک وکیل ہیں اور پولیس بھی یہ بات جانتی ہے، اور ظاہر ہے ایک وکلا کا ایک پریشر بھی آتا ہے، وکلا گروپس ہو سکتا ہے اس دوران جب ہم یہ ویڈیو میں بات کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، اور وکلا
ہو سکتا ہے بلکہ ہوگا ضرور ہوگا کہ انہوں نے بہت بڑے اعلانات کیے ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب کی گرفتاری کے بعد ان سے اظہار یکجہتی کے طور پر اور جو نگراں حکومت پنجاب ہے اس کی ناجائزیوں پر یا غیر قانونی اقدامات پر اعلان کریں، بائیکاٹس کا اعلان کریں یا پھر بڑی ہڑتال کا اعلان کر دیں، کیونکہ وکلا ظاہر ان ہے کی تو ابھی خود کی حکومت بھی غیر آئینی ہے، ان کو تو اس بات کا بھی شاید احساس نہیں ہے۔ وہ تو ظاہر ہے نگراں حکومت پنجاب کو نا، لیکن وکلا کی کون سی حکومت ہے؟ نہیں نگراں حکومت کی ہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو نگراں حکومت کو ہی قصوروار ٹھہرایا ہے اس حوالے سے۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا یہ بڑا دو ٹوک موقف ہے کہ نگراں حکومت پنجاب جو کہ مسلسل سپورٹ کرتی آ رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی گرفتاری ہوتی ہے اس میں نگراں حکومت پنجاب یا پھر جو نگراں کا پورا سیٹ اپ ہے اس وقت پورے ملک میں وہ سپورٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہونے والے تمام تر اقدامات میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس گرفتاری کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا رد عمل وکلاء کی طرف سے ایک تو آ رہا ہے اور دوسرا اس کے بعد بھی آئے گا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب صرف ایک وکیل کے طور پر نہیں، ایک وکلاء برادری کو بھی ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس موقع پر ان کی جو ایڈوکیٹ کمیونٹی ہے، وکلاء برادری ہے، وہ ضرور اس بات کو نوٹس میں لا کر، کیونکہ یہ ایک وکیل کے خلاف نہیں ہے، یہ پوری جو وہ وکیل جو کہ بہت زیادہ سرگرم اور جو یہ اعلان کر رہا ہو کہ اب ہم خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب کا بھی رخ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور چیزوں کو میچور ہونا باقی ہے، رد عمل آنا باقی ہے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔